امام غزالی فرمایا کرتے تھے کہ تو بانٹنے کا شوق پیدا کر، تو بانٹنے کا شوق پیدا کر، رب تجھے بانٹنے کی توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ تو ارادہ ہی نہیں بناتا، تیرا صرف اپنا گھر چلانے کا ارادہ ہے، تو یہاں سے اٹھ کر اوپر سوچنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتا۔ احساسات جب کسی کے حق میں ہوں، طبیعت جب کسی کے حق میں ہو، صرف اپنا نہیں، تھوڑا سا نا سامنے والا جہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھ کر سوچنا شروع کیا جائے، تھوڑا سا دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کی جائے، نرمی پیدا کی جائے ہر ایک شخص کے بارے میں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ میں جہاں بیٹھا ہوں میں محسوس کرتا ہوں میں بڑی تکلیف میں اور بہت سارے لوگ آسانی میں، اور جو وہاں بیٹھے ہیں ان کا خیال میرے بارے میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کتنی دشواری میں، یہ بندہ کتنی موج میں ہے، حالانکہ جو آدمی جس جگہ بیٹھا ہے اس کا درد صرف وہی محسوس کر سکتا ہے، دوسرے کو اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر گنجائش بنائی جائے، دلوں میں گنجائش بنائی جائے، ہمارا نا سوچنے کا، سوچیں بھی بڑی خود غرض قسم کی ہیں۔ جو بیٹی کے لیے سوچتے ہیں نا وہ بہو کے لیے پتہ نہیں کیوں نہیں سوچتے۔ عین جذبات جو بیٹی کے حق میں ہوتے ہیں، یعنی دکھ کا پورا پتہ بھی نہیں چلا اور ابا جی کے آنسو نکل آئے، اور وہی بات جب بہو کے حق میں ہوتی ہے تو کہتے ہیں ساری عورتیں کام کرتی ہیں، یہ کوئی انوکھے کر رہی ہے۔ یعنی اگر کسی کا بچہ کام کر رہا ہے، کسی جگہ کھڑا ہے تو کہتے ہیں کام کرنے چاہیے، ساری دنیا کرتی ہے، لیکن اپنا بچہ دھوپ میں کھڑا ہے تو اس کہتے ہیں بیٹے تو ذرا جلدی اندر آ جا، تیرے لیے ٹھیک نہیں۔ یہی احساسات جب سب کے لیے ہوں گے، ہر ایک کے لیے ہوں گے، دل میں سب کے لیے گنجائش ہوگی، تو پھر معاشرے میں خوشبو پھیلے گی، پھر آپ محسوس کریں گے کہ آسانیاں بڑھنے لگی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا، کچھ لوگوں پر انسان کو اپنی زندگی میں ناراضگی بھی ہوتی ہے، یہ ہو جاتی ہے۔ کئی دفعہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ باتیں دلوں میں بیٹھ جاتی ہیں، اور اگر کچھ لوگوں نے پری پلان ستایا ہو، منصوبہ بنا کے تنگ کیا ہو، تو پھر تو بات ہی اور ہوتی ہے۔ قریش مکہ کا حضور کے ساتھ جو رویہ تھا وہ صرف سخت نہیں تھا، وہ جارحانہ تھا، اور آج بھی تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ یا سیرت کے جو طالب علم ہیں وہ غور سے اس کو پڑھیں گے تو اس رویے میں بالکل جانبداری ہے۔ جو اصول کی باتیں ہیں ان پر بھی وہ غیر جانبدار ہونے کو تیار نہیں تھے، بس موٹی تازی بات ہے کہ ہم نے سکون نہیں لینے دینا، ہمارے غلام ہیں، ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے، ایک نئی بات لے کے آ گئے، اور ٹارگٹ کر کے باقاعدہ، یعنی اگر صحابہ چلے گئے حبشہ تو وہ پیچھے چلے گئے، وہاں جا کے شکایتیں کری، تکلیف پہنچائی، ہر وقت انداز جارحانہ۔ تو دشمن کے حق میں، مخالف کے حق میں، اپنے تکلیف دینے والے بندے کے حق میں بندے کا رویہ سخت ہو جانا یہ اصولی سی بات ہے، لازمی نتیجہ ہے اس رویے کا۔ لیکن ذرا اس احساس کی شدت دیکھیں کہ یہی سارے لوگ جب بدر میں قیدی ہو کے آئے، اور جب یہ بدر میں آئے تھے تو یہ صلح کرنے تو نہیں نہ آئے تھے، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے۔ ایک بندہ لڑائی کرنے باقاعدہ آئے اور لڑنے کو پورے پر توڑ لے اور پوری لڑائی کرے، اتفاق کی بات ہے کہ وہ ناکام ہو گیا، اب وہ قابو آ گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جب اس نے اتنی شدت سے مقابلہ کیا ہے، اور کئی لوگوں کو اس نے 14 صحابہ شہید بھی ہوئے، کئی لوگوں کو اس نے شہید بھی کیا ہے، اب اس بندے کے بارے میں آپ کا رویہ، چلیں بڑی آگے جا کے تو بات اور ہو سکتی ہے، لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب بدر کے قیدیوں کو لا کے باندھا گیا تو غصہ تھا نا ان پر لوگوں کو، تو ذرا زور زور سے کس کس کے رسیاں باندھی۔ فرماتے ہیں مجھے رات نہیں بھولتی جب میں مسجد نبوی شریف میں داخل ہوا تو اللہ کے رسول ٹہل رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور صحت مبارک ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ تو کریم فرمانے لگے تم نے ان کی رسیاں زور سے باندھ دی ہیں، ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی، یہ ہائے ہائے کرتے ہیں مجھے نیند نہیں آتی۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، وہ مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ ان کی ہائے ہائے درد پیدا کرتی ہے، سنے نہیں دیتی۔ کہو نا لوگوں سے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دیں۔ کون ہے یہ پھول پھینکنے والے؟ کون ہے یہ پیار کرنے والے؟ کون لوگ ہیں یہ جو تلواریں لے کے آئے ہیں؟
ان کی بھی رسیاں ڈھیلی کرو. یہ احساس کی وہ دولت ہے جو تیرے اور میرے رسول نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کیوں نہیں ہمارا احساس جاگتا؟ کیوں نہیں جاگتا؟ کس طرح ہم پسند کرتے ہیں کہ یہ بندہ ہمیشہ ہمارا ہی غلام رہے. چودھری صاحب، سیٹھ صاحب بڑے شوق سے بات سنا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمارے پاس کام کرتا ہے، اس کا ابا بھی کرتا تھا، اس کا دادا بھی میرے دادا کے پاس. وہ چھوڑ دے ان کی جان، اب انہیں کچھ اور بھی کرنے دے کہ یہ تیرے ہی غلام رہیں گے ساری زندگی. انہیں کچھ آگے بھی بڑھا. میرے رسول پاک کی لوگوں نے غلامی کی، لیکن جس نے غلامی کی رسول پاک نے اسے دنیا کا امام بنایا. اور ایک دو کو نہیں، السابق النجوم، یہ کن نجوم بتاتا ہے کہ ایک نہیں سبھی کو حضور نے امام بنایا. اس لیے کہ جو لوگ بڑوں سے لگیں ان کو تو پھر اللہ بڑی ہی شان عطا فرماتا ہے نا. اور پھر یہ بات تھوڑی ہے کہ وہ چھوٹے ہی رہ جاتے ہیں. تو اپنی زندگی میں اگر احساس ہوگا، طبیعتوں میں ذرا شوق ہوگا، تانائی ہوگی اور کچھ دینے کا مزاج ہوگا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا کچھ دینے میں کامیاب ہی ہو جائیں. یہ بھی ضروری کوشش تو کریں نا. جو کر سکتے ہیں وہ تو کرنا چاہیے نا. وارف رومی کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں نا، ایک شہر میں بیماری پھیل گئی تھی، اور علاج کے لیے جو جڑی بوٹی تھی وہ اتنی اونچی تھی. پہاڑ تھے، ایک پہاڑ اس کے اوپر دوسرا، پھر تیسرا، وہ 8-10 پہاڑ تھے. اب وہ پہاڑ اتنی ڈھلان تھی ان کی کہ جو پاؤں رکھتا تو پھسل جاتا تھا. کون جائے اوپر سے جڑی بوٹی لینے؟ پہلا پہاڑ ہی سر نہیں ہوتا تھا کسی سے. یہ نوجوان میری بات پر غور کریں. تھکی تھکی باتیں، کچی کچی باتیں، فلانا جناب وہ مطلب میرا ساتھ دے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا، تویزوں کے پیچھے بھاگنے والے لوگ. اور جناب چھوڑیں ان چیزوں کو. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. آپ کیا اس طرح سطحی چیزوں میں الجھ جائیں گے؟ تھکی تھکی باتیں کریں گے، گلی محلے کی سیاست کریں گے. آپ دیکھیں تو صحیح آپ کیا ہیں. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. تو اپنے آپ کو نہیں پہچان سکا. ذرا اپنے آپ کو پہچان، پھر تو رب کریم تک بھی جائے. اپنی وجود کے اندر وہ طاقت پیدا کرے. آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے. آپ ارادہ کریں، رب کریم آپ کو پورے علاقوں پر برکھا برسانے کی توفیق عطا فرمائے گا. اٹھیں تو صحیح، چلیں تو صحیح، کچھ کریں تو صحیح. وہ اس شخص کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ یار کب تک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے. وہ دوائی اگر اتنی اونچی ہے تو کیا لوگوں کو بیمار پڑا رہنے دیں. اٹھا، ایک نے ہمت کی. مثال لکھی ہے انہوں نے بات سمجھانے کو، ہمت کی. اس نے ہاتھ میں لوہا کاٹنے کے اوزار پکڑے، ہتھوڑا پکڑا، چیزیں پکڑی، پہلے پہاڑ پہ چڑھ گیا. پہاڑ کاٹ کے رستہ بنانا شروع کیا. لوگ اس کا مذاق اڑاتے. تو دیکھ تو کر کیا رہا ہے، تو بھلا پہاڑ کاٹے گا اور پھر 8 پہاڑ کاٹے گا. اس نے کہا یارو میں نے کب کہا ہے کہ میں جیتوں گا، لیکن مجھے میدان میں تو رہنے دو نا. جیتنا شرط نہیں ہوتا، میدان میں رہنا کمال ہوتا ہے. میدان میں تو رہنا چاہیے نا، آخری دم تک رہنا چاہیے. اس نے ایک پہاڑ کاٹا، سیڑھیاں بنائی، رستہ بنایا. سالوں لگ گئے. ایک آدمی تھا، سالوں لگ گئے. پھر اس نے دوسرا پہاڑ کاٹا، رستہ بنایا، پھر سالوں لگ گئے. 4 پہاڑ کاٹ سکا. اب سیڑھیاں بن گئی، لوگ وہاں تک چلے بھی جاتے تھے، آ بھی جاتے تھے. اب 4 پہاڑ کاٹے، عمر زیادہ ہو گئی، وقت انتقال کا آ گیا. لوگ اس کے پاس آئے، آ کے کہنے لگے تجھے کیا ملا، تو پہنچ تو سکا نہیں اور وقت تیرے انتقال کا آ گیا. کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں، میں جیت کے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا وہ کس طرح؟ کہنے لگا میں نے نا یہاں تک رستہ آسان کر دیا ہے. اب جو میرے پیچھے آئے گا وہ پہلے پہاڑ سے نہیں شروع کرے گا، وہ 5ویں سے شروع کرے گا. میں 4تھے تک تو لے آیا نا. یہ میری بساط تھی. اللہ کرے آپ کو میں سمجھا سکوں.